جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے میرے رب تو جانتا ہے میری کیفیت۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ مات کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ قیامت والے دن تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ کچھ لوگوں کو اللہ فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز تو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ دوسروں کی خوشیوں کا باعث بنو، خدا تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ پھر اس غم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نکالا جس میں تم مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ سنو، اگر تکلیفیں ہر بار تمہارے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو یاد رکھو اللہ کو تمہارا اس کے قریب جانا اور مانگنا بے حد پسند ہے۔ اللہ سے امید اپنی حیثیت نہیں بلکہ اس کی عطا دیکھ کر رکھو، اور کبھی دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ وہ رب تمہیں سنتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس رب کی عطا شروع ہوتی ہے۔ تم دعائیں مانگنے کی عادت ڈال لو، پھر دیکھنا معجزات تمہارا مقتدر بن جائیں گے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ جو تم سے نہیں ہو سکتا اسے اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں کم وہ دیتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے، اور مجھے بہتر کی تمنا تھی اور پھر مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔